السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی بھائی؟ وعلیکم السلام حضرت آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ سورہ تحریم مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی احکام ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والی سورۃ الطلاق کے اندر کچھ خاندانی قوانین، عائلی قوانین، تدبیر منزل کے قوانین بیان فرمائے تھے، اور طلاق کی نوبت عام طور پر نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ معاملات بیان فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی تقریباً قریب اسی طرح کے معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بھی بیان کیے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت بھی دی گئی، تسلی بھی دی گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا باہمی مکالمہ بھی نقل کیا گیا۔ سورۃ تحریم کا دوسرا نام سورۃ النبی بھی ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے یہ سورت 66ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے۔ تحریم کا معنی ہے حرام کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو قسم کے ذریعے حرام کیا، اسی کا واقعہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ تحریم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہو، ما احل اللہ لک، اس کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شان نزول میں مفسرین کرام نے 2 واقعہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ساری ازواج کے گھر میں چکر لگا لیا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، سب کے پاس حال وال پوچھ لیتے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہد پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد دیا۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا خبر ملی، سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، تعلق تھا، چونکہ ان کے والد محترم سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم وہ بھی آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر نہیں کھایا۔ تو انہوں نے، میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس، اور فرمایا کہ شہد جن مکھیوں نے شہد بنایا وہ مکھیاں شاید مغافیر پر بیٹھی ہوں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے دور رہتے تھے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ ایک واقعہ یہ نقل کیا گیا۔
لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ کچھ چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، اور ان فطرتی چیزوں سے بڑے بڑے لوگ بھی مبرہ نہیں ہوتے۔ جیسے ایک عورت سے دوسری عورت وہ فطرتی طور پر تھوڑا اس سے پریشانی محسوس کرتی ہے، اور ایک غیرت اور حمیت اس کی جاگتی ہے۔ تو یہی معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حفصہ بنت عمر نے اجازت چاہی کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ جب وہ اپنے گھر والد صاحب کے گھر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں، باری حضرت حفصہ کی تھی، یعنی گھر حضرت حفصہ کا تھا، حضور انہی کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو ماریہ قبطیہ جو حضور کی باندی تھی ان کو بلا لیا۔ اب جب سیدہ حفصہ اپنے والد محترم کے گھر سے واپس آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ ہے، حجرہ مبارک ہے، وہ بند ہے۔ تو یہ باہر بیٹھی رہی انتظار میں، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ماریہ قبطیہ بھی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا، مجھے آپ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ میری جگہ پہ ماریہ قبطیہ کو بلانا چاہتے تھے۔ اور اس پر انہوں نے کچھ اظہار ناراضگی کیا۔ سیدہ حفصہ بنت عمر نے بحیثیت بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ناز برداری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں ماریہ قبطیہ کو جو کہ میری باندھی ہے میں اسے اپنے اوپر حرام کر لوں، پھر خوش ہو جاؤ گی؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں ماریہ قبطیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ دو واقعات مفسرین کرام نے ان آیات کے نزول میں بیان کیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں آپ، ما احل اللہ لک، اس کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، وہ شہد ہو یا ماریہ قبطیہ ہو، دونوں کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تو آپ اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ تب تغی مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کی خوشنودی تلاش کرتے ہو، انہیں راضی کرنا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کو حرام میں بدل دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی جس میں امت کو یہ سبق ملا، حلت و حرمت کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قانون کو لے کر امت تک پہنچانے والے ہیں، اللہ سے لینے والے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دینے والے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ازواج مطہرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتی تھیں کہ وہ ہماری پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، اگر وہ رکھتی تو کبھی آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے فرمایا واللہ غفور رحیم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے محبوب آپ سے یہ اجتہادی خطا تو ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء چھوٹے بڑے ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، مبرہ، منزہ، پاکیزہ، مطہر ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا۔ البتہ چونکہ نبی کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو اجتہاد میں کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ اگر نبی سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ اپنے نبی کو اس خطا پہ باقی رہنے نہیں دیتا، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور امت میں جو بھی اجتہاد کے درجہ پر فائز ہو کہ وہ غلطی اس سے اگر ہو جائے تو اسے باقی نہ رکھا جائے اور اسے اصلاح کی توفیق، اصلاح کی رہنمائی مل جائے۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں فوراً اس
اب یہ گویا ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ واللہ غفور رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہونا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، آپ کے رب نے معاف بھی کر دیا، مہربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور پھر میں اس کے خیر میں بھلائی دیکھوں تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں، کام بھلائی والا اس میں کر لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم، اللہ رب العزت نے فرض کر دیا تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کو کھول دینا، اپنی قسموں سے حلال ہو جانا۔ یعنی اگر آپ کوئی قسم ایسے کام پر اٹھا لیں جس کا کرنا شریعت میں ٹھیک نہ ہو اور آپ نے قسم اٹھا لی ہے، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اپنی قسم توڑ کے اس کام کو کر لیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی کارساز بھی ہے۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، قرآن کریم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا، احادیث میں بھی مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلی الحکیم، اللہ رب العزت جاننے والا حکیم ہے۔ مولانا قرآن کریم میں اللہ نے خود کو مولا کہا، لیکن ہمارے عرف میں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کوئی کہے مولا اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو بھی مولا کہا، کبھی کسی نے کسی مؤمن کے نام کے ساتھ مولا نہیں سنا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر بھی ایک خاص ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے بھی مضبوط حدیث نہیں ہے۔ شیعہ حضرات نے خاص نظریے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے نام سے معروف کیا، مشہور کیا۔ نظریہ خاص ہے پیچھے، اور اس خاص نظریے کی ترویج کے لیے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لفظ مولا لگایا۔ اور ہمارے سنی بھی غفلت کے اندر اسی طرح کہتے ہیں مولا علی۔ مولا علی کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس خاص تناظر میں کہنا جو شیعہ حضرات مراد لیتے ہیں، وہ خاص نظریہ اور خاص پس منظر، خاص تناظر جو ہے ان کا، وہ غلط ہے۔ مولا بمانا دوست بھی ہے، مولا بمانا رفیق اور ساتھی بھی ہے، چونکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا تھا۔ اس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں من کنت مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، لہٰذا خالد بن ولید کو اس پر تنبیہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ان سے جھگڑا نہ کریں۔ تو ہم تو اسی معنی میں لیتے ہیں، لیکن وہ خلافت بلا فصل کا استدلال کرتے ہیں اس ضعیف اور کمزور حدیث سے، اور اسی معنی میں وہ اس نعرے کو لگاتے ہیں اور اس نام کو مولا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو بس میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ خود کو مولا کہہ رہا ہے واللہ مولاکم، لیکن ہم اللہ کو مولا نہیں کہتے، عرف کے اندر معروف نہیں ہے، جبکہ اللہ حقیقتاً ہمارا مولا ہے۔ مولا بمعنی آقا، مولا کا معنی یہاں خالق بھی کر سکتے ہیں، جیسے ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تمہارا کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ تو یاد رکھیں مولا کا معنی ہر جگہ ایک ہی نہیں مراد لیا جائے گا، مضاف الیہ کے
اور اس کا جو مضافلے بنا لیں یا موصوف بنا لیں، اس کے اعتبار سے، اس کی نسبت کے اعتبار سے معنی بدل جائے گا۔ نسبت اللہ کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا، نسبت بندوں کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا۔ وَهُوَ العلیم الحکیم، اللہ رب العزت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کا قصہ ہو یا شہد والا واقعہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ یہ واقعہ آگے نہیں بتلانا۔ ماریہ قبطیہ کا تھا تو آگے نہ بتلانے میں حکمت یہ تھی کہ ماریہ قبطیہ کی دل شکنی ہوگی، اور اگر واقعہ شہد والا تھا تو آگے نہ بتانے میں حکمت یہ تھی کہ زینب بنت جاحش کی دل شکنی ہوگی۔ آگے جب اس تک بات پہنچے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی قسم اٹھا لی، تو وہ بیچاری کا دل ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو محبت کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ میرے محبوب، میرے سرتاج، میرے شوہر میرے پاس کچھ دیر زیادہ بیٹھ جائیں گے، اس لیے انہوں نے شہد پیش کیا تھا، تو ان کی دل شکنی ہوگی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی کی، راز کی بات کہی، الی بعض ازواجہ، اپنی ازواج میں سے بعض کی طرف، حدیثاً بات کرنا، فلما نبأت بھی، اور سیدہ حفصہ کو چونکہ منع کیا تھا، سیدہ حفصہ نے وہ بات سیدہ عائشہ کو بتلا دی، اس خیال سے کہ میں اور عائشہ تو ایک ہی ہیں، میرے پاس بات ہے یا عائشہ کے پاس ہے، عائشہ کے پاس ہے، تو فرق تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس خیال سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی۔ عرف بعضه، تو تھوڑی سی بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلا دی۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی، حضور اسے ملامت نہیں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ نہیں کرتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ اور حفصہ کو تھوڑی سی بات کیسے اشارہ کیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، بس تاکہ وہ اگلی بات کو خود ہی سمجھ جائے۔ تو عرف بعضہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی بات جتلا دی، بتلا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض بات سے اعراض کیا۔ تو ہمیں تعلیم یہ ملی مولانا کہ اگر کسی سے غلطی ہو ہم اسے ملامت نہ کریں، اگر تنبیہ بھی کرنی ہے تو بس اشارے کنائے میں کر دیں، کافی ہے، اس لیے کہ عقل مند انسان اشارے کنائے سے بات سمجھ جاتا ہے، اور جس میں عقل نہیں، شعور نہیں، جس نے سمجھنا نہیں، اس کو آپ جتنا بھی بار بار تاکیداً قسمیں بھی اٹھوا لیں گے نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا آپ نے میرا راز فاش نہیں کرنا، تو وہ فاش کرے گا ہی کرے گا۔ اس لیے ملامت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی عزت نفس کو مجروح آپ نہ کریں، کسی نے غلطی کر لی اس کی غلطی کی اصلاح اچھے طریقے سے کریں تاکہ آئندہ سے وہ غلطی سے بچ جائے۔ فلما نبأها به، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ان کو دے دی، قالت من انباءک ھذا، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، سیدہ حفصہ نے کہا من انباءک ھذا، آپ کو کس نے بتلایا؟ مطلب وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضور تو غیب کے بات نہیں جانتے، وہ تو عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب وہ سمجھتی ہوتی تو کیوں حضور سے پوچھتی من انباءک ھذا؟ انہوں نے پوچھا آپ کو بتلایا کس نے ہے؟ تو قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے ایسی علیم ذات نے بتایا جو خبر رکھنے والی ہے، یعنی میرے اللہ نے مجھے بتلایا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں رجوع کر لو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تحقیق تمہارے دل مائل ہو چکے تھے، یعنی غلطی تم سے ہو چکی ہے، اگر تم دونوں اپنے اس غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے رجوع کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں تم دونوں ایسی چلتی رہیں، یعنی حضور تمہیں منع کریں اور تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، راز کو فاش کر دو اور اس بات کو نہ مانو، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہوا مولاہ، وہ مولا ہے کس کا؟ رسول اللہ کا، وجبریل، اور جبریل بھی مولا ہے رسول اللہ کا، وصالح المؤمنین، اور ایمان والوں میں جو صالح ہیں وہ بھی مولا ہے رسول اللہ کے۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مولا کہا، کس کا؟ رسول اللہ کا۔ جبریل کو مولا کہا، کس کا؟ رسول اللہ کا۔ مولا کا معنی اگر آقا ہی ہر جگہ ہوتا تو اللہ رب العزت کے حق میں تو مولا کا معنی آقا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ جبریل تو ہمارے آقا کے
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا نہیں ہے۔ صالح المؤمنون تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نہیں ہیں، یہ تو غلام ہیں حضور کے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے تو امام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، جبریل مفضول ہے۔ تو بھائی ہر جگہ مولا کا معنی وہ نہیں ہوتا جو من کنت مولاہ ھذا فعلی مولاہ میں کیا گیا، اور پھر اس کی غلط تشریح توضیح کر کے امت کے اندر پھیلائی گئی، اور امت میں ناواقف لوگ اس کے پیچھے اسی طرح چل پڑے۔ اب کسی نے یہاں صالح المؤمنون کی مؤمنین کی جو تفسیر فرمائی علماء نے، وہ فرمائی سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے، چونکہ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ کے ابا یہ ہیں صدیق اکبر، سیدہ حفصہ کے ابا ہیں سیدنا عمر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جبریل بھی حضور کے تائید کرنے والے ہیں، اور اے عائشہ تیرا باپ بھی حضور کی تائید کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کی طرفداری فرمائیں گے۔ یاد رکھنا اگر تم نے توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، اور تم اسی طرح انتظاہرہ کا معنی مقابلہ کرنا، اسی طرح مقابلہ کیا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہ ہوا، تو آپ کی مخالفت میں آپ کے باپ کھڑے ہوں گے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد پھر ملائکہ بھی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مددگار ہیں۔ تو ہم مولا کا معنی یہاں اللہ رب العزت کی طرف جو منسوب ہوگا تو مولا بمعنی آقا، جبریل اور صالح المؤمنین کے طرف جو مولا کی نسبت ہوگی اس کا معنی ہوگا دوست، ساتھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھی ہیں، عمر بن خطاب بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ تو جب ان کی طرف مولا کی نسبت ہوگی کہ یہ حضور کے مولا ہے، تو مولا بمعنی دوست کیا جائے گا کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے دوست ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ چلیں وقت ہمارا مکمل ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، حضرت آپ بتائیں کیسے؟ کہاں ہے اس ماشاء کی اللہ، کلاس میں؟ پتہ نہیں کہ آج کلاس والے کہاں پر چلے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا جناب، آج یا شاید ان کی نماز کا ٹائم تبدیل نہ ہو گیا ہو، اس وجہ سے وہ لیٹ آئے ہیں۔ آج بھائی مجاہد صاحب آ گئے اس لیے، اور کوئی سارے غائب ہو گیا۔ حضرت میں تو ہوتا ہوں۔ اچھا اچھا، نہیں وہ ہوتے تو ہیں لیکن اب تھوڑا سا دیر سے آتے ہیں نا، جی 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 جی، اس لیے آج آپ جلدی آ گئے، دوسرے بہت دیر سے آ گئے۔ ہاں ہاں یہ باتیں ہو سکتے ہیں، ابھی 5-10 منٹ میں آ جائیں سارے۔ چلو ٹھیک ہوگا جی۔ اور ذوالقرنین بھائی آپ بھی ٹھیک ہے؟ جی حضرت الحمدللہ شکر ہے۔ ویسے آج کلاس کا ٹائم چینج ہوا ہے، شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا جو ہے نا کسی کو ٹائم نہ ملا ہو۔ ہوں، یا پڑھا نہ انہوں نے میسج، اسی طرح پہلی کلاس تھی نا جلدی تھوڑا۔ اچھا کیا آج سنائیں گے آپ؟ کیا پڑھیں گے، کیا سنائیں گے؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ لیں۔ ہاں جی، کچھ بات پوچھنی ہے اس میں سے؟
ہاں جی مرفوعات، منصوبات، مجرورات. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی اسم ہوگا وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. جی بتایا تھا آپ نے. اچھا تو اب عامل کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہے، یعنی کہ جو بھی ہے، جیسے ضربت زیدن، اب یہاں ضربت زیدن اگر لکھا ہو، زید کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو، اور آپ اس سے میں پوچھوں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ضربت زید، اب یہ ضربت زیدن ہے یا دن ہے یا دن ہے، آخری حرف ساکن نہیں ہوگا. آخری حرف کے اوپر اگر وقف کریں گے تو پھر ساکن ہوگا. وہ وقف کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ ساکن بن جاتی ہے. عربی کے اندر قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر قل هو اللہ احد، دال ساکن بن گئی. جب آپ اس کو، حالانکہ دال ساکن نہیں ہے، وہ وقف کا اصول ہے، لیکن دال کے اوپر کون سا اعراب ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. دال کے اوپر کون سا اعراب ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. قل هو اللہ احد، نیل احد، احد، ہاں یہ ہے پیش، اس کے اوپر ہے پیش. اچھا قل هو اللہ احد کے اوپر پیش آ گئی، تو اب یہ پیش مرفوع ہے. اسی طرح اللہ، قل هو اللہ، اب اس کے اوپر اللہ کے اوپر پیش ہو. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. مرفوعات آپ نے 8 پڑھ لی ہے، منصوبات آپ نے 12 پڑھ لی ہے، مجرورات آپ نے 2 پڑھ لی ہے. اب اس دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے شروع میں دیکھنا ہے قل. یہ قل ہے فعل، امر حاضر معروف کا فعل ہے. فعل آپ جب پڑھیں گے، فعل کے اندر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کو کچھ رٹا لگانا پڑے گا. اور یہ قال یقول قولا فهو قائل، یہ اس کا باب ہے. قال یقول یہ فعل ہے، اور اسی طرح اس سے امر کا صیغہ جو ہے وہ آتا ہے قل. اچھا قل امر کا صیغہ آ گیا تو یہ فعل ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. اب اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، آپ کہہ دیجئے. تو قل فعل، اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر اب یہ ہو گیا قول. اس کو بولتے ہیں فعل فاعل مل کر قول اور مقولہ. جب قال یقول کا کوئی فعل ہو تو اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، قول اور مقولہ. وہ ایک یعنی کہ ایکسٹرا چیزیں وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی اس کی میں تشریح نہیں کرتا. آگے آ گیا ہوا. ہوا یہ سمجھ لو قول کے بعد اب پچھلی بات ختم ہوگی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. پچھلی بات قل آپ کہہ دیجئے، اب کیا کہنا ہے؟ هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. هو اللہ یہ پورا ایک جملہ ہے، وہ اللہ ایک ہے. اب یہ پیچھے فاعل تو فعل کو مل گیا، پچھلی ترکیب تو آپ نے کلوز کر دی، اس کو قول بنا دیا، ترکیب کلوز کر دی. اب یہاں ہوا سے نہیں شروع ہو رہی ہے، تو ہوا جو ہے یہ ہو گیا مبتدا، کیونکہ اس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ ہو گیا مبتدا. جو بھی کلام کی ابتدا ہوگی تو پھر اس سے مبتدا ہی بنے گا. یہ مبتدا ہو گیا، اسی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ مرفوع کی ضمیر ہے، ہوا آپ نے مرفوع کی ضمیروں میں پڑا ہوا ہے.
तो फिर आगे अल्लाह, ये होगी खबर। Vale, daranno, हाँ coloranno. हाँ जी। हाँ, अल्लाह ये बन गया मौसूफ, और आगे अहद सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये खबर। अब अल्लाह ये मैंने पूछा था मरफू क्यों है, मरफू तो है, ये क्यों है? अब ये पता चल गया कि ये खबर है इस वजह से, क्योंकि अल्लाह मुब्तदा है, और नहीं हुआ मुब्तदा है, अल्लाह खबर है। तो ये मुब्तदा खबर मिलकर फिर ये मकूला बनेगा, कौल मकूला मिलकर ये तरकीब क्लोज होगी। समझ आ गई? हजरत जिस तरह अल हमदु है, अब अलिफ लाम तो हमने पढ़ा है कि ये इसम की इलामत है। ये अल्हम्दु इसम ही है। जी अल्हम्दु ये पूरे तो अब ये अब मरफू है, मनसूब है, मजरूर है। अब जब इसम है तो आप बताएं मरफू है, मनसूब है, मजरूर है। देखें ना, ये फिर मतलब है दाल के ऊपर पेश है, ये तो ये मरफू हो गया ना, हाँ, मरफू क्यों है? क्योंकि ये इसम है। ये इसम आपने मरफूआत में पढ़ा हुआ है? जी जी। मरफूआत में कौन सा, कहाँ पढ़ा हुआ, कितने नंबर पे है इसम? नहीं, मरफूआत में इसम नहीं पढ़ा, वो पढ़ा था और आलते रफा, वो इसम मरफू हो। मनसूबात में इसम पढ़ा था? मनसूबात में इसम हमने, अच्छा मनसूबात वो वाली थी ना, मनसूबात में भी इसम तो लफ्ज नहीं आया। मजरूरात में? तो मजरूरात में वो एक एक मुजाफ लाई और दूसरा मजरूर अरफे जार दाखिल हो। फिर आपका जवाब गलत है। आपने कहा है कि मैंने पूछा है मरफू क्यों है, आपने कहा इसम। तो भाई इसम मरफूआत में है ही नहीं, तो फिर आपका, आप, मैं जब पूछूं क्यों है तो आपने बताना मरफूआत में जो 8 चीजें हैं, 8 मरफूआत है, उनमें से कोई एक, कोई ना एक बताना है, कोई एक बताना है, उन 8 चीजों में कोई मैं एक तो बताना है। असल में उस साइड पे चला गया था कि अलिफ लाम अगर इसम की इलामत है तो वो इसके तो ठीक शुरू हो में गया, अलिफ लाम है वो तो तो ये। बात खत्म हो गई, वो बात आपने ठीक कर दी, अच्छी बात है। अब बात वो नहीं है, वो तो ठीक हो, आपको पहचान हो गई, ये इसम की है। इसम, फेल, हरफ, इनमें से आपको पहचान हो गई कि ये इसम है, ठीक हो गया, ये बात वाज़ेह हो गई। अब वो बात खत्म। अब अगली बात है कि ये इसम है तो ये मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है। अब वो आपने कर दिया कि ये मरफू है। फिर मेरा क्वेश्चन है भाई मरफू क्यों है? मरफूआत में 8 चीजें हैं, अब वो आप 8 चीजों में कोई ना कोई बताओ, ये कौन सी चीज है? इस तरह उस चीज में से नहीं निकलता किसी में भी ना। तो मैंने मरफू जिस बिना पे इसको कहा है ना, हम्म। ये दाल के पेश की वजह से मैंने इसको मरफू कहा है। पेश की वजह से मरफू नहीं कहना, मैंने आपको पहले भी, कल भी बताया था कि सारे मरफूआत के ऊपर पेश नहीं होती। अगर आप पेश की बिना पे मरफूआत कहेंगे तो फिर वो आप वहां गलती कर देंगे। आपने पेश की बिना पे मरफू नहीं कहना, आपने जी तरकीब के अंदर देखना है, तरकीब की तरकीब करनी है। जब भी मैं पूछूं कि ये मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है, फौरन आपने तरकीब करनी है कि भाई ये तरकीब के अंदर क्या बन रहा है। मैंने जी सारी चीजें ठीक है। बताई हुई हैं, बार बार बताई हुई हैं, बार बार बताई हुई हैं, 8 8 10 10 दफा बताई हुई हैं। अब वो अगर नहीं आती तो उसके अंदर मेरा कसूर नहीं है। हम मेरे मेरे जिम्मे तो है पहुंचा देना। जी जी। हाँ, मेरे पास में तो पहुंचा देना, मैंने 5 5 दफा बताई हुई है। अब ये बताओ कि ये क्या है, मरफू है? वो तो चलो आपने अब ठीक है बता दिया, ठीक बताया। अब बताओ जी मरफू क्यों है, तरकीब करो। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कलाम की इब्तिदा हो वो क्या होता है। अब इससे पीछे कोई है ही नहीं, आप इब्तदा। इससे पीछे क्या देखेंगे? फेल है, कोई फाइल, कोई पीछे कुछ भी नहीं है, ना फेल है पीछे, न इससे पीछे कोई और है, कलाम की इब्तिदा हो रही है इससे। जी इब्तदा हो रही है। जब इसम से कलाम की इब्तिदा हो तो वो क्या होता है? मुब्तदा। مبتدا. मुब्तदा होता है, बात सिंपल सी बात है। कलाम की इब्तिदा हो रही है तो मुब्तदा है। अब मुब्तदा जो है वो मरफूआत में है, मनसूबात में है, या मजरूरात में है, ये बताओ मुझे। مرفوعات. अब मरफूआत सबसे में है। पहले जब जब मैं आपसे पूछूं कि ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, आपने देखना है कि ये क्या बन रहा है।
پہلے سوچنا یہ کیا بن رہا ہے، تکا نہیں لگانا، اور یہ بھی نہیں دیکھنا زبر زیر پیش کو بھی نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ کلام کے اندر ترکیب کے اندر یہ کیا بن رہا ہے. اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہے، کوئی فاعل ہے، کوئی مفعول ہے، کیا ہے. اب اس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ مبتدا، یہ مرفوع ہے. آپ کو پتہ چل گیا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں پڑھا نا آپ نے، مبتدا جی مرفوع جی. ہوتا ہے. اب آپ نے پوچھا کوشچن ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے، آپ نے کہنا یہ مرفوع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. للہ، اب یہ اللہ، لفظ اللہ، للہ کے بعد جو لام کے بعد جو اللہ ہے، للہ، اب یہ مرفوع ہے، یہ اسم ہے. لفظ اللہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے. اسم، نام اسم ہوتے ہیں نا. اب یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ مجرور ہے. ہاں جی، مجرور. تو مجرور. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں؟ بس شارٹ کٹ جواب دیتے ہیں. یہ جو لام اس کا جر کی وجہ سے. ہاں، لام حرف جر اس کے اوپر داخل. آپ نے مجرورات دو پڑھے ہوئے ہیں، ایک مجرور پڑا ہوا ہے جس کے جو مضافلے ہو، اور دوسرا پڑا ہوا ہے جس کے شروع میں حرف جر داخل ہو. اب یہ اللہ کے شروع میں حرف جر داخل ہے تو لہٰذا یہ اللہ مجرور ہے، لفظ اللہ اچھا، تو مجرور ہے. یہ وہی باؤ تاؤ کاف لام یہ حرف جر جو ہے ماؤ ہاں جی، ہاں جی، وہ والے. ہاں جی، ہاں جی. اچھا، آگے ہے الحمد للہ رب العالمین. اب رب جو ہے، رب، اب یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور. یہ مجرور ہے الحمد، وہ تو وہ مجرور کیوں ہے؟ اس کے اوپر تو حرف جر بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں مجرور ہے؟ بھائی اس کے اوپر تو حرف جر بھی نہیں ہے، یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ مضاف الیہ کی وجہ سے. نہیں، آسان ہی سوال ہے نا. جب حرف جر نہ آپ کو نہیں نظر آ رہا پھر مضاف الیہ ہی ہوگا. مجرورات دو ہی پڑھو گے نا، ایک حرف جر. اب حرف جر نظر نہیں آ رہا تو پھر پکی بات ہے یہ مضاف الیہ ہے. اب وہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ترجمہ کر کے دیکھ لیں. ترجمے کے درمیان کا کیا کیا آئے گا؟ عالمین، تمام جہان والوں، رب، کا رب. ہاں، کا رب. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی. اچھا جی، آگے آگے کیا ہے؟ عالمین. عالمین جو ہے یہ اسم ہے، اتنا چلو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اسم ہے، فعل نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ آپ نے آخر میں زبر زیر پیش کو نہیں دیکھنا. یہ اگر آخر میں زبر پہ اس کو اسم. یہ تو اگر اس کو مضاف الیہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا نا، مجرور ہوگا. ہاں جی، مجرور نہیں ہونا اس میں چاہیے، مجرور ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہے مجرور؟ وہ مضاف الیہ کی وجہ سے. کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، رب. رب بھی مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے. جی آپ نے پڑھا ہوا ہے ایک عبارت میں ایک سے زیادہ مضاف مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں اکٹھے. جی. اچھا جی، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، یہاں پر تو وہ ہے الرحمن، تو یہ تو ہو گیا نا، مجرور ہو گیا، لیکن کیوں ہوا؟ اچھا، اس کے لیے نا الرحمن الرحیم، اب یہ اس کو سمجھنے کے لیے، اب یہ الرحمن کیا ہے؟ الرحمن الرحمن الرحیم ہے یا الرحمن الرحیم ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحیم ہے. الرحیم. الرحیم ہے. اچھا، اب اس کے لیے آپ نے موصوف صفت والا ابواب پڑھا ہوا ہے. موصوف صفت یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا نا، آگے تھوڑا سا آگے جا کے. موصوف صفت والا باب پڑھا ہوا آپ نے. ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتی ہے صفت.
भाई पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? जी हाँ भी उसकी तरफ हम गए नहीं, उनसे नहीं पकड़ा तो पड़ा हुआ, होगा मैंने। मुझे लगता मा- आपने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा चलो, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप आगे जाके शायद पढ़ लें। मौसूफ और सिफत, मौसूफ कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, और फिर आगे आगे उसकी सिफत जो तारीफ की है। अब मौसूफ और सिफत के अंदर 10 चीजें, 10 चीजों के अंदर मुताबकत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुताबकत किसे कहते हैं? मुताबकत को मैं अब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कौन है अंग्रेजी मैन? 10 चीजें सेम होनी चाहिए, जो चीजें मौसूफ में है वही 10 चीजें सिफत के अंदर होनी चाहिए। 10 चीजें सेम होनी चाहिए। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन होनी चाहिए। 10 चीजें ऐसी हैं जो मौसूफ और सिफत में क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। कॉमन, कॉमन समझते हैं? जी जी। अच्छा एक वो जैसी कौन है। कौन? हाँ एक जैसे, वो कौन कौन सी 10 चीजें हैं? अब वो 10 चीजें हैं, अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी। अब गिनती आपने, मैं जितनी मुझे जुबानी याद है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप देख लेना। अच्छा, मौसूफ और सिफत, मौसूफ अगर वो है मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी। मुज़क्कर आएगी। समझ आ रही है? ज़ाहिरी बात है कि मौसूफ अगर आदमी है तो उसकी तारीफ जो आएगी वो भी आदमी वाला आएगी, मुजक्कर ही आएगी ना। जी। जी मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद आएगी। मौसूफ अगर तस्निया है तो सिफत भी तस्निया आएगी। तस्निया आएगी। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा आएगी। जमा आएगी। मौसूफ अगर, अच्छा, इसको एक होता है तज़कीरो तानीस, एक होता है तज़कीरो तानीस, जो उसमें किताब में लिखी होगी। तज़कीर कहते हैं मुजक्कर को, तानीस कहते हैं मुअन्नस को। अब पहली चीज जो मौसूफ सिफत में कॉमन होनी चाहिए वो है तज़कीरो तानीस। अब तज़कीरो तानीस की आप तशरीह कर लें कि अगर वो मुजक्कर है तो मौसूफ भी मुजक्कर, अगर वो मुअन्नस है तो मौसूफ भी मुअन्नस। अच्छा, तज़कीरो तानीस के बाद दूसरी चीज है तारीफो तनकीर। तारीफो, तनकीर। तारीफ मारिफा से है और तनकीर नकीरा से है। अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा आनी चाहिए, अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा आनी चाहिए। समझ आ गई? जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी वाहिद तस्निया जमा। ये वाहिद तस्निया जमा 5 होगी। तज़कीरो तानीस, तज़कीरो तानीस, तारीफो तनकीर, वाहिद तस्निया जमा। फिर उसके बाद एराब, एराब भी सेम होगा। एराब, जो मौसूफ का एराब है वही एराब सिफत का होगा। जो मौसूफ का एराब है वही एराब, फिर बोलते जाए इसकी कोई मेरे साथ मिसाल है? साथ। और मिसाल में देता हूँ सिफत का ना, इराब। पहले आप भाई सुन तो लेना, पहले मिसाल भी आपको दे देता हूँ। जो एराब जी। मौसूफ का होगा वही एराब। सिफत का होगा। हाँ, मौसूफ अगर मरफू है तो सिफत ऐटोमेटा की मरफू हो जाएगी। सिफत ऐटोमेटा की। मरफू होएगी। अच्छा, अब उसके अंदर फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा सिफत के अंदर कि ये मरफू क्यों है, तो आपने फिर ये बताना है कि ये मजरूर मौसूफ की सिफत है। ये क्या है भाई? आंसर क्या बनेगा इसका? मजरूर मौसूफ की सिफत है। अच्छा, आपने मिसाल पूछी है, मिसाल मैंने आपको जो अभी पढ़ाई है, अर्रहमान अर्रहीम। अब ये किसकी सिफत है? पीछे आपने पढ़ा हुआ है लिल्लाही, लफ अल्लाह। अब अल्लाह आ जी। गया, यह होगा मौसूफ। अब अल्लाह कौन? अल्लाह, ये इसकी सिफत आ गई। पहली सिफत आ गई रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का रब पालने है। वाला है।
اب یہ ربی کیوں مجرور تھا؟ اس وجہ سے کہ یہ لفظ اللہ مجرور ہے، اب یہ اس کی صفت ہے، یہ تو یہ بھی مجرور ہو گئی آٹومیٹک ہی۔ اچھا جی، یہ ہو گئی صفت اول، صفت چونکہ کئی ہوتی ہیں تو یہ صفت اول ہو گئی۔ پھر آگے الرحمن، اچھا وہ تمام جہان والوں کا پالنے والا بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الرحمن بھی صفت، الرحیم بھی صفت۔ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، الرحمن کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ مجرور ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مسرور ہے، مجرور ہے۔ اللہ کیوں میں جب مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر حرف جر ہے۔ اب الرحمن کیوں الرحمن مجرور ہے، منصوب ہے یا کیا ہے؟ یہ بھی مجرور ہے۔ اب نہ تو اس کے اوپر حرف جر ہے، نہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس کا جواب آئے گا کہ یہ مجرور موصوف کی صفت ہے، کیونکہ لفظ اللہ مجرور تھا، موصوف ہے، تو یہ الرحمن بھی اس کی صفت ہے۔ الرحیم کے اوپر بھی وہی جواب ہے، الرحیم بھی اس کی صفت ہے، رب العالمین بھی اس کی صفت ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، مالک بھی اس کی صفت ہے، مالکی۔ اب یہ مالک کے اوپر بھی الف وہ نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے، لیکن یہ مالکی مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ کی صفت بن رہی ہے، چار صفتیں ہیں اس کی۔ پہلی صفت رب العالمین، جی ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی غائب ہو گئی تھی، ابھی آ رہی ہے۔ اچھا، بھی سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں؟ جی حضرت آج تو کچھ تھوڑا تھوڑا آ رہی ہے۔ اچھا، الرحمن بھی صفت، الرحیم بھی صفت، مالکی بھی صفت۔ اچھا، اب مالک کی صفت ہے، اب یوم الدین، اب یومی جو ہے، اب ظاہر بات ہے مالک کی صفت ہے، تو اس کے بعد آگے یومی، یومی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور الدین بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ مالک مضاف بھی ہے۔ تو اب مضاف جو ہے وہ آپ نے کہیں بھی نہیں پڑھا، نہ مرفوعات میں پڑھا ہے، نہ منصوبات میں پڑھا ہے، نہ مجرورات میں پڑھا ہے، تو لہٰذا مضاف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے۔ مضاف الیہ، مضاف الیہ آپ نے مجرورات میں پڑھا ہوا ہے، تو مالکی یومی، یومی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، الدینی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ترکیب آپ تھوڑا کرنا سیکھیں، ترکیب سے ہی آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی سیٹنگ ہوگی۔ آپ یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات آپ یاد کریں، کیونکہ اب دیکھیں نا، اب یہ سارے ترتیب سے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں ترتیب سے۔ اب اسی طرح پھر میں آپ کو جب ترکیبیں کروائیں گے ہم آپ کو، تو اس میں پھر یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات آئیں گے۔ داد و طالبین میں مجھے لگتا ہے ترکیبیں آپ کر رہے ہوں گے، تو اس میں پھر آپ کو یہ کام آئیں گے۔ چلو اب آپ کا وقت پورا ہوگا جی، پھر اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام۔ کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، ماشاء اللہ ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ اچھا جی جی، یہ اچھا کتاب ہو شیئر گیا، کرنے جلدی والا ہونا کوئی ہے کہ نہیں؟ آگے کلاس میں۔ جی بھائی، کتاب شیئر کرنے والا ہے یا آج بغیر کتاب کے جو ہے نا وہ پڑھیں گے؟ کتاب ہے ساتھیوں کے پاس؟ اگر کتاب موجود ہے تو ساتھی سبق جو کل والا تھا وہ سبق سنا لیں، دہرا لیں، سبق سنا لیں بلکہ دہرا لیں۔ جی بھائی، سبق سنا لیجیے۔ کتاب موجود ہے یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا لابزی بزی۔ مومن وہ نہیں ہے، لیس المؤمن بالطعانی جو طعنہ دے، ولا باللعان اور وہ شخص بھی مومن نہیں ہے جو لعن طعن کرے، الفاحشی اور بےہودہ باتیں کرنے والا، ولا لابازی اور کنجوس بھی نہیں ہوتا، وَلَلْبَزِيِّ ولل بری باتیں کرنے وللبزی۔ والا۔ جی اگلی حدیث سنائیں جی۔ لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، نہیں ہے امیری مال و دولت کی کثرت سے، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا بلکہ غنا غنى النفس دل کا غنی ہوتا ہے، بلکہ غنا جو ہوتا ہے وہ دل کا غنی ہوتا ہے، یعنی جو دل کا غنی ہوتا ہے وہ عقیدہ امیری یہ میں دل کا، دولت مندی اور امیری یہ دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ چلیں جی آگے کوئی ساتھی پڑھے جی، آگے کون سی حدیث پڑھنی ہے؟ لیس شہید اللہ من الدعا۔
جی آگے کیا پڑھنا ہے, کون سی حدیث ہے؟ بسم اللہ الرحمن ليس الكذاب جی ليس ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. جی یہاں سے فرما رہے ہیں لیس الکذاب, کذاب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو. کذاب کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا. جھوٹ بولنے والا. فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. لیس الکذاب نہیں ہے جھوٹ بولنے والا. الذی وہ شخص یصلح جو صلح کرائے, یصلح جو صلح کرائے, بین الناس لوگوں کے درمیان, جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. وَيَقُولُ اور کہے, خیرن بھلی بات اچھی بات کہے, وَيَنْمِي خیرن اور دوسرے کی طرف بھی اچھی بات کی نسبت کرے. وَيَنْمِي منسوب کرنا, کیا کرنا؟ منسوب کرنا, کسی کو چیز کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا. تو وَيَنْمِي خیرن اور دوسرے کی طرف منسوب کرے بھلی بات, تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے اگرچہ اس نے نہیں کہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی صلح کرانے کے لیے, ایک آدمی کے پاس دو آدمیوں کی لڑائی ہو گئی, تیسرا آدمی ان دونوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے, اب وہ ایک کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر اس کی تعریف کرتا ہے, یار یوں بہت اچھا ہے تو, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد اس دوسرے بندے کا تذکرہ چھیڑتا ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہ ہے فلاں ہے, یعنی اس کی تعریف کر کے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. اب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور دوسرے کو جا کے یہی کہتا ہے کہ اس سے گپ شپ کی, اور پہلے آدمی کی نسبت سے کہ وہ آدمی تو آپ کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں, میری ان سے بات ہوئی تھی, یہ ہے وہ ہے. تو اب اب دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, لیکن یہ بندہ ایک کو دوسرے کی طرف اچھی نسبت کر کے اس کے دل میں دوسرے بھائی کی محبت پیدا کرتا ہے, اور دوسرے کے پاس جا کر اس سے اچھی بات کر کے پہلے کی نسبت سے اس کو اچھی بات کہتا ہے. اب پہلے کے دونوں کی آپس میں جو ہے نا وہ دوریاں جو تھی بہت زیادہ تھی, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی, اور آہستہ آہستہ وہ بندہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو صلح کرانے میں اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے, اس نے جھوٹ سے کیا لیا ہے؟ کام لیا ہے. تو فرمایا یہ جو جھوٹ بول کر اس نے صلح کرائی ہے, یہ صلح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا نہیں ہے صلح کرانے میں, لہٰذا اس بندے کو کذاب نہیں کہا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی اس کا وہ ہے, وہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے یا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو صلح کروائے لوگوں کے درمیان اور بولے اچھی بات اور دوسری کی طرف نسبت کرے اور دوسرے کی اچھی طرف بھی بات. اچھی بات کی نسبت کرے. وَيَنْمِي خَيْرًا اور نسبت کرے اچھی بات کی دوسرے کی طرف اچھی. خیرن یعنی اس نے کہی تو نہیں تھی لیکن اپنی طرف سے اس کو بات لگا دی, اچھی بات لگا دی تاکہ صلح ہو جائے, صلح ممکن ہو سکے. تو لہٰذا اگر صلح کروانے کی وجہ سے آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, تو آپ کو جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. یہاں پر اس موقع پر, صلح کے موقع پر آپ کو جھوٹ بولنا جائز آپ کے لیے. سمجھ آ گیا؟
تو یعنی 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ان 3 موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. سمجھ آ گیا ترجمہ کہ نہیں؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد یہ جی. جو جھوٹ بولنا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ بھئی لڑوانا مقصود نہ ہو یا ایک اپنا مفاد مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ان کی صلح کرانا چاہتا ہو، بس کوئی مفاد نہ ہو. اس صورت میں ہے اگر صلح کرا کر ان دونوں سے اس کا اپنا مفاد وہ ہے یا وہ کیا نام ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے یا اس طرح ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان دونوں صلح کرانے میں ان کا فائدہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ جائز ہے. چلیں جی کیا استاد جی وہ 2 اور اگلی حدیث. موقع کون سے ہیں؟ جی وہ آپ نے کہا نا استاد جی کہ 3 موقعوں پہ، تو ایک تو یہ ہو گیا، 2 اور کون سے موقع ہیں؟ 2 موقع اور کون سے ہیں؟ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کون کون سے موقع ہیں. نہیں آپ استاد جی کو بھی میں جو تو ایک موقع تو یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانا. جی استاد. آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا یہ جائز ہے. دوسرا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. جھوٹ بوٹ بیگم کو خوش کر دیا کہ یار تو بڑی خوبصورت ہے. اچھا سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. خوبصورت ہو نہ ہو لیکن جھوٹ بوٹ نے اس کو خوش کر دیا. اب صحیح ہو گیا. تیسرا استاد جی. یہ بہت بڑا حکم ہے کیونکہ گھر اچھا. آباد کرنا، گھر بچانا. کیونکہ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ شیطان جو تھا وہ کارگزاری سنتا ہے اپنے باشندوں سے. تو اچھا. جب وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جی 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی کروا دی اور قتل کروا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، ابھی تو نے آج کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے جو ہے نا عورت کو زنا پر لگا دیا. اچھا تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، بیٹھ جا. تیسرا شیطان کھڑا، ہاں بھائی تیسرا شیطان تو کھڑا ہو، تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے جو ہے نا آج چوری کروائی. اچھا تو نے بھی بہت اچھا کام کیا، بیٹھ جا. ایک چھوٹا سا بلومڑا سا بیٹھا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہاں بھائی اور تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی ہے. وہ کیا کہتا ہے میں نے کیا کرایا؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کریں. ہاں. وہ کہتا ہے اچھا تو نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے، واہ 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 واہ، تو نے صحیح کام کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نے صحیح کام کیا، ادھر آ جا ادھر آ جا. اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کا اعزاز اکرام کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. ان کا جو بڑا لیڈر جو ہوتا ہے نا پنڈے خاں، اچھا. ہاں، وہ اسے کیا کرتا ہے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کا اعزاز کرتا ہے. تو ہاں یعنی وہ رسپیکٹ دیتا ہے. تو نے جو ہے نا یہ بہت اچھا کام کیا ہے، وہ نے بہت سب بڑا سے کام کیا ہے، بڑا کام کیا. تو نے سب سے کارنامہ انجام دیا بڑا. تو یعنی بہت بڑا جو ہے نا تو نے اس کو کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا کرائی ہے، جھگڑا کرا دیا اور طلاق تک بات پہنچ گئی، خاندان گھر برباد کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر برباد کرنا یا گھر بچانا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. گھر بچا لینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، گھر برباد کر دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سمجھ آگے؟ بہت بڑا فائدہ کہہ لیں اس کو کہ گھر بچا لینا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جی اور سر.
جو ہے نا وہ خراب کر دینا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوگی، الفتیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا، یہ رشتہ توڑ نبھے گا، توڑ اچھا چلے گا۔ تو اس رشتے کو بچانے کے لیے، توڑ پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جھوٹ کی بھی اجازت دی ہے کہ تم جھوٹ بول کر بھی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو راضی کر لے، جھوٹ بول کر بھی، اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے استاد۔ سمجھ آ تو گئی؟ استاد تو تیسرا، جی سمجھ آ گئی استاد جی، جزاک اللہ۔ تو تیسرا موقع کون سا ہے؟ تیسرا موقع میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک اچھا ہے تیسرا موقع۔ ٹھیک ہے استاد جی، پھر صحیح۔ پھر صحیح، 1 منٹ میں۔ اچھا جی، بہرحال آگے چلیں جی۔ جی بھائی، اگلی حدیث پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ جی، لیس شیء، اور کوئی شے نہیں ہے۔ مقولہ سنا ہے نا، کوئی شے نہیں ہے، یہ تو کچھ کوئی شے ہی نہیں۔ مقولہ سنو، یہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ جی استاد جی۔ کس کا ہے یہ مقولہ؟ کہ بابے شابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ بہرحال لیس شیء، کوئی شے نہیں ہے، اکرم علی اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس شیء، کوئی چیز نہیں ہے، اکرم زیادہ پسندیدہ، علی اللہ اللہ کے نزدیک، من الدعاء دعا سے، یعنی دعا سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بندے نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ سے مانگے، یا اللہ میرا یہ کام، میرا یہ کام۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر اللہ کہتا ہے چل تیری ساری جو سیدھیاں الٹی کر دیتا ہوں، تیری سیدھی تدبیریں بھی میں الٹی کر دیتا ہوں۔ ہاں؟ تو اپنے کام بنانے کے لیے انسان بہت ساری تدبیریں کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان ساری تدبیروں میں سب سے بڑی تدبیر کیا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے اپنے کاموں کی۔ جب اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو انشاءاللہ
پورا کر دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دعا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہیں؟ ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، یہ 2 سبق دہرائے میں سن رہا ہوں، یہ جو سبق پڑھایا ہے 2 حدیثیں، ان احادیث کو بھی جو ہے نا وہ آپ دہرا لیں زبان سے، ترجمے کو بھی دہرا لیں زبان سے۔ استاد جی دعا جماعت کے ساتھ افضلیت ہے یا انفرادی؟ جی استاد جی میں کہہ رہا ہوں کہ دعا جو ہے نا وہ جس طرح باجماعت نماز کے بعد بھئی پڑھتے ہیں۔ دعا اجتماعی دعا بھی جائز ہے اور انفرادی دعا بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے، لیکن افضل انفرادی دعا ہے۔ اچھا ہاں، نماز کے بعد دعا مانگنا اجتماعی دعا وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اچھا اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل عمومی طور پر اگر دیکھا جائے، عمومی طور پر تو وہ جو ہے نا انفرادی افضل ہے۔ مثلا ابھی آپ بیٹھے ہیں تو ایک ہے آپ بیٹھے ہیں تو اجتماعی طور پر کہیں جی آپ اکٹھے ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ بھی ثابت ہے حدیث سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکیلے اکیلے مانگے، تو اکیلے اکیلے مانگنا، انفرادی طور پر مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، جی تو استاد۔ لہٰذا وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہر بندہ اکیلا اکیلا اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق بنائے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں جائز ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ پر دونوں افضل ہیں، لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ انفرادی دعا ہے، اصل انفرادی دعا ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ۔ جی جلدی سے دہرا لیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر جی الحمد للہ، آپ سنائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں۔ آج ساتھی کم ہیں آپ حضرات کے؟ جی سر جی آج پتہ نہیں مسئلہ ہے، ایک تو آج کوئی روڈ وغیرہ بھی بند ہے، کافی جو ہے مسئلہ ہے، پتہ نہیں شاید کوئی نیٹ کا بھی کسی کو مسئلہ ہوگا۔ صحیح، چلیں آپ حضرات جو ہے وہ نصارہ کا باب وہ شروع سے دوہرا لیں، کوئی جی سر بات وقت نہ آ رہی ہو تو میں موجود ہوں، پوچھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اسکینر بھائی اسکینر بھائی، جی حکم غنی بھائی۔ جی آپ نے کچھ یاد کیا یار؟ جی کچھ کوشش تو کی ہے تھوڑا بہت بھی۔ چلو آپ یار مجھ سے پوچھ لیں، شاید یار کچھ یاد ہو مجھے۔ پوچھ لوں آپ سے؟ جی پوچھ لیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ کیا ہے نہیں کیا۔ لگتا ہے آج آپ نے کچھ کام کیا ہے میرے خیال میں۔ نہیں یار کچھ کیا نہیں ہوا یار، میں ہاسپٹل کے چکر لگا کے اس کے بعد سے ابھی ٹائم تھوڑا سا اوہ، اول تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے ہیں بچے آپ کے؟ کل آپ یار بتا رہے وہ کہ ابھی بھی مزے کے نہیں ہے یار۔ اوہ، بچے گھر میں بیماری ہونے یقین مانو اتنی پریشانی ہوتی ہے نا، بندہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بالکل اللہ ایسا پاک ہی ہے۔ ان کو صحت کاملہ شفا دے، صحت دے، اور اللہ پاک آپ کو پریشانیوں سے بچائے۔ چلو جی پوچھ لیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، میں وہی ڈھونڈتا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، آپ ایسا کریں نا کہ آپ مجھے پہلے نا ایک آپ مجھے ایک گردان سنا دے پہلے، جی مزارے کی نفی کی گردان سنا دے، مزارے کی مزارے کی نفی، جی کون سنا سا دیں۔ کون سا کس سے؟ چلے آپ تارکا کا سنا دیں۔ اچھا، لا لا یترکا، لا یت لا یترکا، لا یترکانی، لا یترک، نہیں نہیں نہیں، نہیں لا یترکا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ہے نہیں مزارے کا ہے نا۔ نفی، نفی مزار معروف، ہاں لا لا یہ سنا لا یترکا، لا یترک، لا نہ یترکانی، لا یترکونا، یترکا، لا یت
لا यत्र यतरुकु, ला यतरुकु, ला यत्रुकु, हाँ ला ला, यत्रुकु, ला यत्रुकानी, ये ठीक है। ला यत्रुकु, ला यत्रुकानी, ला यत्रुकूना, ला तत्रुकु, ला तत्रुकानी, ला यत्रुकना, ला तुतरकु, ला तत्रुकु, ला तुतरकानी, ला तुतरकूना, ला तुतरुकी, ला तुतरकानी, ला युतरकनानी। नहीं नहीं, हाँ ला ये तरकना के बाद है ला ला तत्रुको, ला तत्रुकाने, ला तत्रुकूना, आगे अच्छा, ला तत्रुकूना, ला तत्रुकीना, ला हाँ, तुतरकानी, ला तुतरकना। ला तत्रुकना। हाँ, ला अतरुकु, ला नतरुकु। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, सही हो गया जी। अच्छा, एक और गुरदारा सुना देंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप सुना दें, अमर की गर्दान सुना दें, हाँ अमर मारूफ, और हाँ। उसमें आप सुना दें कतला की। कतल, लियक्तुल, लियक्तुला, लियक्तुलु, लितुक्तल, लितुक्तला, ले लि- ले ले तक लितक्तुल। अच्छा हाँ, लितक्तुल, लियक्तुल, लियक्तुला, लियक्तुलु, लियक्तुलु, लितक्तुल, लितक्तुला, लितक्तुलु, लितक्तुली, लियक्तुलना, लितक्तुलना। अच्छा हाँ, लितक्तुलना, ले- लियक्तुलना, लियक्तुलना। जमा मुअन्नस गायब का। हाँ हाँ। हाँ, उक्तल, उक्तला, उक्तुलु, उक्तली, नहीं अक्तली, हाँ उक्तली, उक्तला, उक्तलना, उक उक्तुली, उक्तुली, उक्तला, उक्तुलना, उक लिअक्तुल, लिनक्तुल, उक उक्तुली के बाद क्या कहा आपने? उक्तलु। नहीं, ये गलत हो गया यार। आप हाजिर का दोबारा सुनाए ना। हाजिर का उक्तुल, ये इसके बाद सुना। इक्तल, नहीं, इक्तल। ये जेर नहीं होगा, हाँ, पेश है। अक्तल। अच्छा, उक्तुल। उक्तुल। हम्म, आगे सुनाए नहीं, ये उक्तुल के मजहूल बाद। का फिर नहीं जाएगा। नहीं ना, ये हुक्म गनी भाई, जो मजहूल है ना उसका हाँ ये है ही नहीं सीगा, ये हाजिर नहीं का नहीं, वैसे सीगा है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फिर ये उसमें जब आप वो करेंगे ना उक्तुल, तो उक्तुल तो फिर उसमें वो मजहूल की तरफ चला जाएगा ना। नहीं ना, ये वो मजहूल का जो है ना वो है लेतुक्तल, ले ले लेतुक्तल, लेतुक्तला, लेतुक्तलू, लेतुक्तली, लेतुक्तलना, ये मजहूल में आता है। और जो मारूफ है ना अमर का, उसमें ये हाँ जो सिर्फ हाजिर के सीगे है ना वो है हाँ। उक्तुल, उक्तुला, अ, उक्तुलू, उक्तुलू। अच्छा, उक्तली, उक्तला, उक्तलना, ले नहीं नहीं, उक्तल। हाँ, ले उक्तुलू के उक्तल। बाद है उक्तुली, हाँ वाहिद हाँ। मुअन्नस हाजिर का है उक्तुली, फिर उसके बाद तस्निया मुअन्नस हाजिर का है उक्तुला, फिर आगे जमा मुअन्नस हाजिर का है उक्तुलना, फिर आगे है ले अक्तुल, ले ले अक्तल, अक्तुल, ले नक्तुल, ले अक्तल, लिनक ले नक्तुल। लिनक्तुल। सही है जी। अच्छा, और यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पर इफ़अल लिखा हुआ है ना। हम्म, ये जो अगर किताब में देखते हैं ना तो इफ़अल लिखा हुआ है, जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का इफ़अल लिखा है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ ना, उस्ताद जी हाँ ने जो कहा था ना हमें हाँ कि जो एक तल है ना वो हाँ आपका है नसरा, हाँ फाला और यफालो, ये वजन पर है। और जो नसरा यनसुरु है ना हाँ उसमें आपको जो एन वाला कलमा है ना, एन वाला,
اس हाँ के ऊपर आपने पेश डालना है, पेश। अब अच्छा जो एन पे पेश आएगा ना, फिर ये जो अलिफ के नीचे जेर है ना, इस पे भी पेश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं दोबारा फिर दे यार, ये तो इसका मतलब है समझ कि आ मेरा जो गई पूरे अभी? दिन का, मेरे पूरे दिन के जो वो फिर दिहाड़ी गई। आप सिर्फ एक दफा इसको समझ लेना। चलो कुछ करना पड़ेगा अब इसके लिए, दोबारा फिर चलो कल फिर बैठेंगे, फिर यही हो सकेगा। नहीं, आप मेरी बात समझ गए? हम्म, हाँ, ये मैं समझ गया। अच्छा। मैं तो उस किताब ये की बस, तरफ चला गया, मैं उस किताब की तरफ चला गया, तो उसके हाँ, बाद फिर बस आप किताब की तरफ गए हो ना, किताब की तरफ ना जाएं आप। आप सिर्फ ये देखें कि हमारा जो है ना बाब, वो नसरा यन शुरू है। तो यन अच्छा शुरू वाले में जो है ना, आपने एन कलमे के ऊपर पेश लाना है। अब जब अच्छा आप एन कलमे के ऊपर पेश लाओगे ना, तो जो अलिफ के नीचे जेर है ना, उसके ऊपर भी आप पेश लाओगे। फिर ये एक एक तल की जगह पर, यानी कि एक तुल तो नहीं आएगा, फिर उक्तुल आएगा। ठीक है, सही है जी। ठीक हो गया जी, अब क्लियर हो गया? अच्छा उक्तला नहीं, उक्तलू उक, उक्तली। उक्तल नहीं पढ़ेंगे ना, हाँ उक्तल। फिर जबर नहीं पढ़ेंगे आप। जो आयन हाँ वाला कलमा है ना, दरमियान वाला, उसमें आपने पेश लाना है, उक्तुल पढ़ना है आपने। अच्छा अच्छा उक्तुल उक्तला उक, उक्तलू उक, उक्तुला उक्तुलू, ठीक है उक्तली फिर उसके बाद से उक्तली ना। उक्तुली उक्तली उक्तुली उक्तुली उक्तला ना, उतलक उक्तुला। उतलुकना उतलुकना उक, उक्तुलना। उक्तुलना हाँ जी। ले उक्तल ले नक ले ले अक, नक ले ले अक्तुल, ले अक्तुल ले नक्तुल। ले नक्तुल। अब ठीक हो गया। ठीक अच्छा है। हुक्म गनी साहब, इसमें ना आपने आइन कलमे को देखना है। अच्छा कातला से शायद आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही हो, अगर आप नासरा से करें ना, नासरा से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हमने अच्छा मुजारे के आइन कलमे को देखना है। अच्छा, मुजारे एक के मिनट आइन, मैं जरा नसरा की मैं बताता हूँ, एक मिनट जरा। ले लेयंसुर लेयंसुर लेयंसुरा लेयंसुरु लेतनसुरा लेतनसुर लेतनसुरा लेयंसुरना उनसर उनसरा उनसुर, उनसुर स्वाद पर उनसरा उनसुरु उनसरी उनसुरी स्वाद पर उनसरा। पेश आएगा आखिर तक। जी इनका स्वाद पर पेश आएगा शुरू से आखिर तक, कहीं भी जबर नहीं आएगा स्वाद पर। अच्छा, उनसरा उनसरु और आप फिर जबर उनसरी। लगाएं, उन स्वाद पर पेश, अच्छा मैं दोबारा उनसुर फिर उनसुरा। लेयंसुर लेयंसुरा लेयंसुरु लेतनसर लेतनसुरा लेतनसुर लेतनसुरा लेयंसुरना उनसर उनसरा उनसरु आप उनसरी। स्वाद पर जबर क्यों पढ़ रहे हैं? स्वाद पर पेश पढ़े ना, शुरू से आखिर तक स्वाद पर पेश होगा। अच्छा उनसुर स्वाद पे पेश होगा। उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना। मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से कल दोबारा फिर ट्राई करते हैं। इसमें हमारा बाब ही ये है ना, नसरा यनसुरु, जी स्वाद के ऊपर पेश है। सही। मैंने आज कोशिश की थी, 1 घंटा लगाया था, लेकिन वो मेरे ख्याल में फिर कोई एक ही उस पर फिर फंस गए। नहीं, इसमें रटने वाली बात नहीं, ये तो समझने वाली बात है। हमारा बाब है नासारा यनसुरु। यनसुरु मारूफ में स्वाद पर पेश है, तो
اس میں ہمیشہ پیش ہی رہے گا، جہاں بھی معروف کے سیغے آئیں گے، معروف کی گردان آئے گی، ہمیشہ اس میں پیش ہی رہے گا۔ اچھا تم غنی بھائی، وہ عمر فاروق بھائی کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، کلاس میں یار، کلاس میں نہیں آئے۔ یار میں دفتر جا نہیں رہا ہوں، دو دن سے تو میں دفتر، بلکہ 3 دن سے دفتر نہیں گیا ہوں، اور ادھر گھر کی وجہ سے نا تو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جی اچھا اچھا اچھا، ذوالقرنین بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی جی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، آپ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ جی جی اچھا اچھا اچھا۔ عمران صاحب، حافظ صاحب جو ہے نا وہ؟ نہیں، اس کا پتہ نہیں دوسرے، بس یہ ہم 3 بندے ہیں۔ اچھا اچھا۔ یہ حکم غنی بھائی، جی یہ نہیں کی گردان کے بعد ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا، آپ نکالیں ذرا نہیں والی گردان۔ نہیں، نہیں والی کون سی؟ نہیں کی گردان، ایک تو امر کی گردان ہے نا، ایک نہیں کی گردان ہے۔ یہ تو ایک نفی کی ہے، لن یفعل، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ لا یفعل، لا یفعل، لا یفعلا، یہ والا نکال دے ذرا۔ یہ تو اچھا، ہاں یہ مضارع کے جو نفی کے، لا یفعل، لا یفعلو، لا یفعلان، نہیں لا نہیں نہیں یفعلون۔ ہاں نہیں، مزارے کی نہیں ہے، یہ ہے لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، یہ نکال دیا آپ نے؟ یہ تو لا یفعلان تو وہ اس کا ہوگا نا، یہ تو بنون خفیفہ والا، یا وہ ہوگا بنون نا ثقیلہ والا، ہاں وہ تفعلن، میں کہہ رہا ہوں، بنون ثقیلہ والا، ہاں، یہ نکال دینا۔ لام تاکید بنون ثقیلہ والا۔ نہیں، لام تاکید نہیں ہے، یہ صرف نون بانون ثقیلہ، نہیں معروف بانون ثقیلہ۔ لام تاکید بنون ثقیلہ، وہی نا۔ نہیں نا، لام تاکید تو ایک اور چیز ہے نا، وہ لام ساتھ ہوتا ہے، لا یقتلن، لا یطلبن، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہے میں اما پوچھ رہا ہوں بعد۔ صرف یہ جو نہیں کی گردان ہے، لا، جس طرح لا ہوتا ہے نا، لا یطلبن، اچھا ہاں یہ لا، ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا، یہ ادھر آ گئی، یہ ہے یہ آ گئے چھٹے نا؟ نمبر فصل۔ اچھا، اس کے لا- ساتھ، اس کے بعد نا ایک چیز انہوں نے دی ہوئی ہے،
یہ چار، 1 2 3 4، لا لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ لا سے تو لیں گے پالا نہیں ہوگا. لا یفعلن، لا ہاں یفعلن، لیفعلن، یہ ہاں دیکھ ہاں لیا آپ نے؟ جی دیکھ لیا. اس کو آپ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لینا، تو اس سے کافی کچھ نہ مدد ملے گی، کیونکہ جو ہے نا ان چاروں سے لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اب یہ جو ہے نا لن اور لم والا گردان میں سے ہیں، یعنی کہ جو یہ نفی تاکید اس کو کہتے ہیں نا، جو لن آتا ہے نا پہلے. اب لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر والا نا. اب لا یفعلن، اب اس جی میں ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، یہ جو ابھی میں نے بتایا نا نفی والا گردان، یعنی کہ نفی معروف بانونی ثقیلہ والا گردان ہے، لا یفعلن. پھر اس کے بعد یہ جو آپ ہے نا لا یفعل، یہ لام تاکید بانونی ثقیلہ والا ہے گردان، اس میں دو ضرور ضرور آتا ہے. اب لام والا بھی لام تاکید ہے اور نونی تاکید دونوں اکٹھے آئے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ دونوں ضرور ضرور آیا ہے. باقی ہو سکتا ہے میں کو غلط بھی کہہ رہا ہوں، استاد جی سن رہے ہیں. جو نیچے والا ہے نا لی یفعلن، لام کے نیچے زیر جو ہے نا وہ امر کی گردان کو وہ بتاتا ہے کہ لام کے نیچے جو زیر ہو نا وہ ہاں چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک بار. اس سے آپ چاروں گردانے بتا سکتے ہیں. یہ آپ اگر اس پہ تھوڑا سا لام اس کو پڑھ تاکید لیں. میں، لام تاکید میں جو ہے وہ لام کے اوپر پیش ہے، زبر ہے. لام جو ہے وہ زبر ہے، اور اس میں جو دوسرا ہے نا جو امر مجہول ہاں، یا جو اس میں معروف معروف کا جو ہے وہ ہے اس اس کے کے نیچے نیچے جو ہے زیر ہے. وہ نیچے زیر ہے. یہ ایک یہ میں اتنا فرق ہے، یہ ایک دم دیکھو نا، یہ اب معمولی سے فرق آپ کو، اگر آپ اس کو دیکھ لینا کہ لام کے اوپر اگر زبر ہونا تو وہ پھر لام تاکید بنون ثقیلہ والا گردان ہوگا. اگر جی لام کے نیچے زیر، اب استاد جی آپ سے اگر کوئی پوچھے نا وہ سیگا، تو اگر وہ لام کے اوپر زبر بتا دیں، پوچھ لینا، تو وہ پھر ضرور ضرور 2 دفعہ یعنی کہ لام تاکید بانون ثقیلہ والا ہوگا. اگر لام کے نیچے وہ زیر کہہ دینا تو سمجھ لیں ہاں کہ یہ امر کی گردان ہے. جی لی بالکل یقتلن، یہ والا ہوگا پھر. جی تو بالکل میں ویسے وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے نا آپ کو کافی کچھ یعنی کہ ذہن نشین ہو جائے گا نا، کہ اگر آپ جی اس کو بھی بالکل دیکھ لیں نا. جی بالکل. سیگا اپنے اگر